اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں کی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو مہینہ یہ آ کر ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ تمہارا پروردگار، تمہارا رب فقط بے حد شفقت والا نہیں بلکہ بہت بڑا سخی ہے۔ اس لیے کہ سخی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کتنی بھی ان کی نافرمانی کی جاتی ہے پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ سخاوت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نافرمانی کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ بندہ میری طرف پلٹ آئے اور میں اسے جہنم والوں کے لسٹ سے نکال کر کے جنت کا حقدار بنا دوں۔ لیکن بد نصیب وہ انسان جو اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جو پیاسا ہے، سخت پیاسا ہے، اور نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں گلاس لیے چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، پانی پیوں گا، لیکن وہ پانی نہیں پی سکتا، تو ہر انسان اسے بد نصیب کہے گا کہ تجھ جیسا بد نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ نہر کے کنارے کھڑا ہوا ہے، پانی بھی موجود ہے، ہاتھ میں گلاس بھی ہے، لیکن بھرنے کی طاقت اس پر نہیں ہے، تو ہر انسان اسے بد نصیب کہیں گے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے کہ گناہگار انسان میرے طرف پلٹ آئے اور میں اسے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لیکن اگر وہ بندہ اس مہینے کے اندر اپنے گناہ نہ معاف کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو وہ اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ سنے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کبھی سنے نہیں تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل میرے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ تباہ و برباد ہو وہ انسان، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور اپنے بخشش نہ کروا سکے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جب میں فقلت آمین، میں نے فرمایا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل عرض کرنے لگ گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، تباہ و برباد ہو، جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے۔ فقلت آمین، میں نے فرمایا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں ان کے دونوں ماں باپ یا فقط ماں یا باپ، ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، برباد ہو، تباہ ہو۔ تو فقلت آمین، میں نے فرمایا آمین۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو رمضان مبارک کی قدر نہیں کرتا، رمضان مبارک میں اپنے گناہ نہیں بخشواتا، تو وہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول اور اللہ کی ملائکہ بد دعا کا حقدار ہے، وہ لعنت کا حقدار ٹھہرا۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بد دعا دے رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام نبیوں کے سردار ہیں
وہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس بد دعا کے قبول ہونے پر کوئی شک و شبہات رہ جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفیان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت والے دن اللہ کے ہاں بندوں کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ، اس بندے نے سخت گرمی کے موسم میں بھوکا رہا، پیاسا رہا اور اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا رہا، اے اللہ یہ فقط تیری رضا کی خاطر، تمہاری رضا کی خاطر یہ بندہ اس طرح کرتا رہا، اے اللہ تو اسے جہنم میں نہ بھیج، تو اسے جنت الفردوس میں جگہ دے دے، تو اسے جنت میں بھیج۔ اللہ اس روزے کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ والقرآن، اور قرآن یشفیع، اور یہ بھی شفاعت کرے گا قرآن کریم کہے گا کہ اللہ اس بندے نے دن کو میری تلاوت کرتا رہا، رات کو تراویحوں میں یہ مجھے پڑھتا رہا اور سنتا رہا، یا اللہ تو اسے جنت میں بھیج دے، تو اسے معاف کر دے۔ اللہ روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما کر کے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑی فضیلت والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ فضائل اس کے بعد عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔